لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نر ابھی بھی ان کے علاقے میں ہیں اور وہ تب تک کوشش کرے گا جب تک تمام بچے مر نہیں جاتے۔ اب شانی کے پاس ایک آخری چال باقی ہے۔ جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو وہ حاملہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسا ظاہر نہیں کر سکتی۔ قاتل نر سے ملاپ کرنا ناقابل تصور لگ سکتا ہے، مگر اس نے اپنے زندہ بچوں کی حفاظت کے لیے یہ کیا ہے؟ ملاپ کرنے سے نر یہ سمجھ سکتا ہے کہ بچے اسی کے ہیں، اور شاید اب وہ شانی کے بچوں کو زندہ رہنے دے۔ جب شانی اپنے ہی بچوں کو زندہ رہنے دے، خاندان کی بقا کے لیے آخری داؤ کھیل رہی ہے، دوسری طرف یہ کو اپنی بقا کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ ہائنہ ایک دن میں 30 پاؤنڈ تک گوشت کھا سکتی ہیں، اور اگرچہ انہیں مردار ہو جائے تو وہ بھی کھا سکتی ہیں۔ کھانے والی مخلوق سمجھا جاتا ہے، مگر وہ صرف بچہ کھچا کھا کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب ایک بھینسا بہت اچھا شکار لگ رہا ہے، لیکن ایک ہائنہ کے لیے جس نے کبھی اکیلے شکار نہیں کیا، کوئی موقع نہیں۔ یہ اگرچہ جوان ہے، لیکن وہ موقع پہچانتی ہے۔ وائلڈ بیسٹ کا ریوڑ اپنے چھوٹے بچڑوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی ایک کو الگ کر سکے تو شاید اس کے کامیاب ہونے کا امکان ہو۔ اب یا کبھی نہیں۔ قبیلے کی مدد کے بغیر اس کے لیے انتشار ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ یہ کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ اب اسے جلدی کھانا ہوگا تاکہ شیرنیوں کے قبیلے سے بچ سکے۔ ادھر شیرنیوں کے پاس اپنے ہی مسائل ہیں۔ نر شیر اب بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن بچے بھی ہیں۔ شانی نے کامیابی سے نر کو قائل کر لیا ہے کہ یہ بچے اسی کے ہیں۔ وہ اب شاید ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ شانی کی بدولت کم از کم ابھی کے لیے قبیلہ محفوظ ہے۔ یہ نے اپنی بقا کے لیے ہمت اور مہارت حاصل کر لی ہے، لیکن وہ قبیلے میں رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ دور ایک اور ہائنہ ہے، ایک مادہ جو اس سے بڑی ہے۔ اسے بھاگ جانا چاہیے، لیکن اس ہائنہ میں کچھ ایسا ہے جسے وہ فوراً پہچان لیتی ہے۔ یہ اس کی ماں ملکیہ ہے۔ 2 بے گھر دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ ملکیہ بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ دونوں اکیلے زندہ نہیں رہ سکتیں۔ اب ملکیہ کو اپنی بیٹی کو عائشہ کے قبیلے میں واپس لے جانا ہوگا، اور امید کرنی ہوگی کہ قبیلہ انہیں واپس قبول کر لے گا۔ وہ جھیل کے کنارے قبیلے کے کچھ افراد کو ڈھانڈ لیتی ہیں، عائشہ اور اس کے کچھ پرانے ساتھی۔ یہ واپسی کی کوشش کا بہترین موقع ہے، کیونکہ پانی ہائناؤں کے لیے عجب اثر رکھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پانی میں سماجی درجہ بندی ہے، وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا قدم بڑھاتی ہے، بلا جھجک اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ ملکیہ شاید اتنی دیر نہ جائے کہ اپنی بہن عائشہ کی قیادت کا سامنا کرے، لیکن وہ ایک مستقبل کی رہنما لگتی ہے۔ بس وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ کریٹر میں خاموشی ہے، نر جا چکا ہے اور شیرنیوں کی توجہ بچوں پر مرکوز ہے۔ سب کچھ پرسکون ہے، سوائے اس کے کہ اب شانی کی بہن بھی حاملہ ہے۔ قبیلہ دوبارہ بڑھے گا۔ یہ قبیلے میں واپس آ چکی ہے اور اپنی نئی حمایتی بنا رہی ہے، اور وہ بلند و بالا دیواریں اب بھی انہیں محفوظ اور محدود رکھتی ہیں۔ ابھی کے لیے سکون ہے، لیکن یہ سکون کب تک رہے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں۔